اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین۔ آج انشاءاللہ 28 دسمبر اور 2025 آج آخری اتوار ہے اس سال کا۔ آج انشاءاللہ ٹاپک جو ہمارا ہے، آج جو سورہ جس کے آج ہمارا موضوع ہے وہ العصر ہے، اور یہ 103 نمبر سورہ ہے قرآن مجید کی۔ اور میرے خیال بہت اچھا ٹائم بھی ہے سال کا آخر میں یہ عصر کے بارے میں پڑھنا۔ تو شروع کرتے ہیں، میں اس کی تلاوت سے شروع کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ عصر کو پر غور کر، عصر پر یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے زمانہ اور وقت، اس کے اوپر غور کریں۔ اس کو اللہ تعالیٰ بطور شہادت وا لگا کے بطور شہادت پیش کر رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، ان بے شک الانسان، انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے، اس کے اندر اس کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے لیے خسارہ چن لیتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ایک ایکسیپشن ہے اس کے برعکس، اس کے اندر ایک یعنی تمام جنرل انسانوں میں الانسان کہہ کے اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کو مخاطب کیا، لیکن اللہ کہہ کے اللہ نے ان کے اندر ایک ایکسیپشن کر دی کہ ہاں ان میں سے کچھ لوگ وہ جو کون ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح کرتے ہیں، وہ ایکسیپشن ہے۔ اور یہ ایمان اور اعمال صالح یہ لازم و ملزوم ہے، جیسا قلب اور قالب، یعنی اگر آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں نا واک دا ٹاک، یعنی اگر آپ کے دل میں ایمان ہے تو عمل آپ کے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسیپشن ہے ان لوگوں میں سے جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ وصیت کرتے ہیں، انجوائن کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر الحق کو، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ استقامت کی۔ تو یہ دونوں وہ وصیتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اب ہم تھوڑا سا اس کو آگے چل کے دیکھیں گے الحق اور صبر سے کیا مراد ہے، تو اس کو تھوڑا سا لے کے چلتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں شروع کروں گا العصر۔ العصر کا مطلب ہوتا ہے کہ وقت یا زمانہ۔ اس کے 3 طرح کے اس کے آپ کو ملیں گے مطلب قرآن مجید کے حوالے سے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دبانا، نچوڑنا، اور اس کا تیسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ کوئی چیز کا چمٹ جانا۔ اللہ ہمیں اس آیت میں عصر کو زمانے کے لحاظ سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو زمانے کے لحاظ سے غور کریں۔ اکثر آپ لوگ جو ہے جب جاتے ہیں میوزیمز میں، یا اگر آپ کو اتفاق ہوا ہو مصر جانے کا تو آپ وہاں پہ پیرامڈس کو دیکھتے ہیں، یا لاہور کے اندر ہی آپ کو بہت سے قلعے اور بادشاہی مسجدیں اور دوسری نشانیاں نظر آتی ہیں۔ وہ بیسیکلی وہ نشانیاں کیا ہیں، وہ جو اقوام سابقہ کی موت کی بچی کچی نشانیاں، وہ بیسیکلی گھومنے پھرنے کے لیے انجوائمنٹ کی چیزیں نہیں ہیں۔ وہ جو میوزیم میں ہم جا کے وقت گزارتے ہیں وہ عبرت کی چیزیں ہیں، کہ وہ قومیں یہیں پہ تھیں، ان کا زمانہ ہمارے سے کچھ عرصہ پہلے ہی گزرا ہے، ان کا اثر ہم سے پہلے گزرا ہے، لیکن گزر گیا، وہ قومیں دنیا سے چلی گئی۔ اب ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ۔ قرآن مجید میں بہت سی ایگزامپلز آپ کو ملتی ہیں عاد اور سمود کے حوالے سے، یا دوسری جو قومیں تباہ ہوئیں، لوط علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، فرعون کی قوم، ان سب کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، اور ساتھ ہمیں یہ کہا کہ ان سے عبرت حاصل کریں، ان کی ہوئی غلطیاں دوبارہ مت دہرائیں۔ آپ کو شروع کرنے کے لیے نا ایک سب سے پہلے موت کو ذہن میں لانا چاہیے۔ 21 سورہ الانبیاء کی 34 اور 35، وہاں سے آگے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سبجیکٹ اپنا۔ شاید تھوڑا سا ٹائم لگ جائے لیکن معذرت کے ساتھ، لیکن تھوڑا سا کیونکہ یہ سبجیکٹ بہت زبردست ہے۔
پیج نمبر ہے 410، سورہ الانبیاء 21 نمبر، اس کی 34، 34 اینڈ 35 آیت. یہ جو پہلی آیت ہے 34، اس کے اندر ایک بہت بڑی بات کی جا رہی ہے. اس کے اندر کہا جا رہا ہے وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی انسان کو بقائے دوام ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی. کوئی ایکسیپشن نہیں ہے موت کے رول میں آپ سے پہلے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. کوئی مولوی آپ کو جو مرضی کہے وہ اس کا کہنا ہے. اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی انسان کو کوئی بقائے دوام نہیں ملا، ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی. کوئی زندہ نہیں ہے آج تک. افَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، بھلا اگر تم بھی یعنی مر جاؤ، یعنی آپ کو بھی موت آ جائے، تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے؟ یہ اس زمانے کے لوگ، رسول اللہ کی قوم جو مخاطبین تھے، ان سے کہا جا رہا ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے. اور آج بھی یہ بات فیکٹ ہے. اگلی آیت ہے کلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت. یہ ہے پرنسپل، نیچر کا پرنسپل جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سیٹ کر دیا. کلُّ نفسن، ہر ذی جان نے، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اور یہ کس لیے اللہ نے بنایا تھا؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے خیر اور شر کے حوالے سے. کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چوائس دی تھی، جو اختیار و ارادہ دیا تھا، اس کا نے استعمال کیسے کیا. کیا ہم نے اس کو خیر کے لیے کیا ہے، بھلائی کے لیے، یا ہم نے اس کو شر کے لیے کیا. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور راجع جو ہم نے کرنا ہے وہ ہم نے اللہ کی طرف کرنا ہے. تو اثر کے ساتھ یہ چیز بڑی ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی انسان رسول اللہ سے پہلے بھی اس کو بقائے دوام نہیں تھا، اس کو کوئی موت کے اندر اس کی ایکسیپشن نہیں ہوئی، سب کے سب مر چکے ہیں. کلُّ نفسٍ ذائقۃ الموت. اور یہی بات ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس دنیا سے جانے کے بعد جب ہم نے رجا کرنا ہے، اللہ کے پاس واپس پہنچنا ہے، تو ہمارا ٹرائل جو ہے اس کا رزلٹ ملے گا ہمیں. 410 پیج. اس فتنے کا، فتنہ ٹرائل کو کہتے ہیں، ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا. تو اس کو ذہن میں رکھ کے ہم چلتے ہیں، تھوڑا سا وقت پہ پھر غور کرتے ہیں. العصر میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں وقت کا بتا رہے ہیں، العصر سے مراد وہ وقت ہے جو آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے. فلیٹنگ ٹائم جسے کہتے ہیں نا، جو ٹائم کنزیکٹیولی گر رہا ہے، گھڑی گر رہی ہے، سوئیاں چل رہی ہیں، وہ وقت کی طرف اللہ تعالیٰ ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ اقوام سابقہ کی طرح تمہارا بھی وقت گزر جائے گا، گزر رہا ہے. بلکہ ہمارا کیا ہوتا ہے دنیا کے اندر، ہم لوگ اپنا وقت کن چیزوں پہ گزارتے ہیں؟ ہم اپنا وقت گزارتے ہیں فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کے، جو ہم نے اس دنیا کے حوالے سے اپنا ایک ورلڈ ویو بنایا ہوتا ہے کہ ہمارا اپنا جو ہے کامرس، ہماری اپنی تجارت سیٹ رہے، ہماری جاب اچھی رہے، ہمارے پاس مال و دولت جو ہے اس میں اضافہ ہوتا رہے. ہمارے بچے جو ہیں، اگر ہم ان کی تعلیم کے حوالے سے سوچتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں جو دنیا میں ان کو ایک اچھا مقام پہ لے جائے، ان کا بھی اسی طرح کا سٹیٹس بن جائے، مالی طور پہ وہ لوگ مستحکم ہوں. جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ آپ اس کو سورہ تحریم میں 66 یہ نکل آئی ہے سب کی، پیج نمبر ہے 726. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، قو انفسکم و اہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال جو عیال ہیں ان کو نار سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارۃ علیہا، جس کا ایندھن جو ہے اس کو جلائے گی کون، اس آگ کو بھڑکائے گی کون؟ انسان خود، یعنی اس کے اعمال، والحجارہ، اور پتھر. اور اس کے اوپر کیا ہوں گے؟ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اور اس
آگ کے اوپر جو معمور ہیں اللہ کی ملائکہ، اللہ کی وہ طاقتیں، وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کو بجا لاتے ہیں، کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ تو یہ بات تھی جو ہمیں سوچنے کے لیے کہی گئی تھی کہ آپ کیا کریں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچائیں، دوزخ سے بچائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی چیز جو ہے، اس کو ذرا آپ یہ دیکھیں کہ یہ 59 میں، یہ سورہ الحشر میں اس کی 18 نمبر ہے کہ وہ جو توجہ، جو وقت جو ہم لگاتے دنیا میں، وہ وقت ہم نے گزارنا کس مقصد کے لیے تھا۔ تو 59 جو ہے سورہ الحشر، اس کی 18 نمبر ہے 709 پہ۔ جی 709 پیج جی، بہت اہم آیت ہے، اس کے لیے ذرا توجہ کیجیے اس پہ۔ یہ پھر ایمان والوں کو ہی کہا جا رہا ہے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے ڈسپلن میں آ جاؤ، یعنی وہ کام جن سے اللہ نے کہا ہے کرنے کا وہ کریں، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز رہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور کیا کریں، ہر نفس اس بات پر نظر رکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ سارا فوکس جو ہوتا ہے وہ ہمارا تو دنیا داری پہ ہے نا، کہ ہم نے آج کے لیے کیا جمع کیا، یا اپنے اس کل کے لیے، بڑھاپا جسے ہم کہتے ہیں، کہ کیا جمع کیا آج کو، یعنی ہم وہ جو کل جو ہمارے ذہن میں جب ہوتا ہے نا، کل کا تصور، وہ تصور دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہوتا ہے کہ دنیاوی لحاظ سے ہم کتنے کل سے کتنے مستحکم ہو گئے ہیں کل کے مقابلے میں۔ یہاں اللہ نے ہمیں کیا کہا تھا کہ آپ یہ غور کریں کہ وہ کل جو آپ کا موت کے بعد آنے والا کل ہے، وہ وقت جو آپ کو اگلی دنیا میں جا کے گزارنا ہے، اس کے لیے آپ غور کریں کہ آپ نے کیا آگے بھیجا ہے۔ یہ دنیا تو ہماری ٹرائل کے لیے تھی نا، جو اللہ تعالیٰ نے بات پیچھے ہم نے دیکھی ہے سورہ الانبیاء میں، کہ اللہ نے کہا تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور وہ فتنہ، وہ ٹرائل جس کے اندر سے اس کو گزارا گیا تھا خیر اور شر کے حوالے سے، کہ اس نے کیا اعمال کیے ہیں، اس کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی۔ وہ باز پرس کے لیے ہم نے کیا تیاری کیا ہے۔ واتقوا اللہ، پھر کہا جا رہا ہے دوسری دفعہ اسی آیت کے اندر کہ پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھتا ہے ہمارے اعمال کی۔ تو یہ بہت بڑی ایک ہمارے لیے وعید ہے، ایک انذار ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ اپنی فکر کریں۔ اچھا، اگلی جو آیت تھی 2 نمبر آیت سورہ العصر کی، جس میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان الانسان لفی خسر، یہ بتانے والے جو ہیں یہ ہماری مشین کے مینوفیکچرر ہیں، ہمارے تخلیق کرنے والے نے ہمیں بتایا ہے کہ بے شک انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ خسارہ چوز کر لیتا ہے اپنے لیے، وہ خسارہ چن لیتا ہے، اس کی جبلت ہے شاید، وہ بجائے خیر کے وہ شر کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے نا، وہ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم نے، انسان کے اندر یہ ٹینڈنسی کس ٹائم پہ آتی ہے؟ جب وہ طاغوت کی پیروی میں لگ جاتا ہے، طاغی بنتا ہے۔ خسارے میں جانے کی جو مین وجہ ہے نا، وہ اپنے بنائے ہوئے قانون پر چلتا ہے، اس کی وجہ سے خسارے میں آتا ہے۔ جی انکل، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ یہ سورہ البقرہ ہے 257، یہ دیکھیے گا اس کو، تاکہ وہ اسی سے بلڈ کرتے ہیں انشاءاللہ، بات وہیں جائے گی جہاں آپ کہہ رہے ہیں نا۔ سب سے پہلے جو چیز تھی کہ ہم لوگ کس ٹائم پہ اپنے لیے تاریکی چوز کرتے ہیں، یا انسان اپنے لیے کس وقت تاریکی چوز کرتا ہے۔ یہ اچھا، یہ جب ہم آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو اپنے آپ کو ایمان والا مت سمجھ کے پڑھیں، یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ اس کو وہی سمجھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی وائلیشن میں لوگ ہیں نا، اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کر کے پڑھیں اس کو، پھر ہی ہمیں یہ ہوگا کہ جو ہماری یہ باتیں نا، کسی نہ کسی بندے پہ ہماری کہیں بھی بات اثر کرے گی، ورنہ لوگ ہو سکتا ہے ہمارے مال کی طرف دیکھ کے کہیں یار یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں نا شاید یہ قابل بھروسہ نہیں ہے، اس کے اپنا اعمال دیکھیں نا، اس بندے کے اپنے اعمال کیسے ہیں جو یہ بات سنا رہے ہیں ہمیں۔ تو اپنے آپ کو تو پہلے ہی ڈکلیئر کر دیا کریں جی میری طرف مت دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی باتیں سننے میں۔ 256 سے پڑھنا جی میں اوپر سے پڑھ لیتا ہوں۔ لا اکرہا فی الدین قد تبین الرشد من الغی،
اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی ایک لا لگا کے بہت ایک سادہ کر دی بات کہ کسی قسم کا اللہ کے دین میں، اس دستور حیات میں جو ہمارے پاس موجود ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبر نہیں. کیونکہ اللہ نے کہا کہ یہ جو میں نے جو اس جو کلام کو بھیج کے رشد کو، ہدایت کو غی سے یعنی گمراہی سے بالکل الگ کر دیا، کلیئر ڈسٹنکشن بلیک اور وائٹ کر دیا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اب جو شخص بھی طاغوت کا انکار کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے گا، یعنی طاغوت کا پھر جو کفر ہے وہ اللہ پر ایمان ہے، یعنی دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. طغیانی طاغوت جو لفظ ہے بیسیکلی ہر وہ چیز جو اللہ کو انسان کو اللہ کی یاد سے دور لے جاتی ہے، وہ بیسیکلی وہ طاغوت، اس کی پیروی کرنا طاغوت. ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے دور لے جائے. یہ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک بہت ہی مضبوط رسی کو پکڑ لیا، سہارا پکڑ لیا. لن فسام لها، اور یہ ٹوٹنے والی نہیں. واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ بہت سننے والا اور علم رکھنے والا. اللہ ولی الذین آمنوا، ولی جو ہے ایمان والوں کا وہ اللہ ہے، کوئی اور اللہ کے علاوہ ایمان والوں کا ولی نہیں ہوتا. جو مرضی آپ سنتے رہے مولوی حضرات سے، دوسرے لوگوں سے، عالمین، اللہ نے کتاب میں کہا ہے کہ جو ایمان والوں کا ولی ہے وہ اللہ خود ہے، ان کا پروٹیکٹر، ان کا نگہبان، ان کا پالن ہار. کیونکہ وہ ان کے لیے کیا کرتا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کے راستے کے اندھیروں کو وہ دور کر دیتا، ان کو تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آتا. آج ہم لائٹ بند ہو جائے تو ہم کیا ہوگا، ہم تاریکی میں ہوں گے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور جیسے ہی لائٹ آن ہوتی ہے ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں سے ہمیں بصیرت مل جاتی ہے، دیکھنے لگ جاتے ہیں. یہ قرآن بھی بیسیکلی یہ لائٹ ہے، روشنی ہے جو اللہ نے ہماری طرف بھیجی، اور اس لائٹ کے ذریعے اللہ ہمیں ایمان والوں کو ہمیں ہدایت دیتا ہے. اس آخرت کے حوالے سے بھی ہمیں انذار کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہمارا نتیجہ پازیٹیو نکلے، ہم اس میں امتحان میں فیل نہ ہو جائے اپنے ٹرائل کے اندر. اور وہ جو لوگ جو کفر کرتے ہیں، والذین کفروا، ان کے اولیاء کون ہوتے ہیں، ان کے ولی کون ہوتے ہیں، طاغوت. ہر وہ طاقت، ہر وہ شخص، ہر وہ چیز جو آپ کا وقت اللہ کی یاد سے کی جگہ پہ کسی اور چیز پہ لگوا دے، وہ طاغوت. جب آپ اپنے ذہن سے اللہ کی کہی ہوئی ہدایات کو نکالتے ہیں، ان کے کفر کی طرف چلے آتے ہیں، انکار کی طرف چلے آتے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کسی نہ کسی طاغوتی قوت کے پیچھے لگ گئے. اور وہ کیا کرتی ہیں یہ طاقتیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ آپ کو وہاں سے نکالتی ہیں نور سے، لائٹ سے، ہدایت سے. کیونکہ اللہ نے ایک بصیرت تو آپ کو فطری طور پہ بھی دی تھی نا، خیر و شر کی. وہ کیا کرتی ہے، وہ کرپشن کر دیتی ہے آپ کے اندر. بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ صالح ہوتا ہے، ماں باپ صالح بچہ کی دعا کرتے ہیں، صالح بچہ ہی اللہ دیتا ہے. لیکن بیچ میں کرپشن آ جاتی، بڑے ہوتے وہ طاغوت کی پیروی کرتے کرتے وہ لائن سے ہٹ جاتے، اور جو نہیں ہٹتا وہ پھر سے صالحین میں شامل ہو جاتے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ پھر النار کے اندر جانے والے لوگ، ہم فیہا خالدون، جو ہمیشہ ہمیشہ اس نار کا حصہ بنے گا. انسان طاغی کب بنتا ہے، یہ سورہ العلق میں 96 نمبر سورہ ہے. اس کی سورہ العلق کی ہم دیکھتے ہیں، یہ 6 اور 7 نمبر، 5 سے بلکہ میں دیکھ لیتا ہوں. یہ 787 نمبر پیج ہے، سورہ العلق 96 نمبر ہے. اس کی 5 سے ہم پڑھتے ہیں. علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے تو انسان کو وہ علم بھی سکھایا تھا جو وہ نہیں جانتا تھا. یعنی ہماری تخلیق کرنے والے ہستی نے ہمارا مینول بھی ہمیں بھیجا تھا.
ایک مشین جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جب تک اپنے مینول کے مطابق چلتی ہے، اپنے آپریشنل پروسیس کے مطابق چلتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کا فنکشن بالکل ٹھیک چلتا رہتا ہے۔ جیسے ہی اس کے اندر کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، تو اس کا کیا ہوتا ہے، وہ اپنے مینول کے مطابق نہیں چل رہی، کوئی بگاڑ آ گیا، اس پرابلم آ گئی اس کے اندر۔ یہی انسان کا حال ہے۔ اللہ نے ہمارے لیے ہمارا مینول بھیجا تھا، علم الانسان ما لم یعلم، کہ اللہ نے انسان کو وہ علم دے دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا، لیکن کیا ہے، ایک امفیٹک نو، کلا یعنی اللہ ایک بات ایک بڑا زور دے کے نہ کہہ رہے ہیں، ان الانسان، کہ بے شک انسان جو ہے، لا یطغی، وہ طاغی ہے، وہ حدود شکن ہے۔ طاغی، طغیان سے آپ اس کا مطلب بڑے اچھے طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب بھی دریا میں طغیانی آتی ہے وہ بیسیکلی اپنی باؤنڈری سے باہر نکل جاتا ہے۔ انسان بھی جب طغیانی پہ اترتا ہے تو وہ حدود شکنی پہ اتر آتا ہے۔ اور کیوں اتر آتا ہے؟ ان راہ استغنا، کیونکہ وہ دیکھتا یہ ہے اس دنیا میں کہ وہ تو سیلف سفیشینٹ ہے، اس کو تو ہدایت چاہیے ہی نہیں ہے، اس کی اپنی عقل ہی کافی ہے۔ جو شخص بھی یہ خیال کرنے لگ جاتا ہے کہ اس کو ہدایت نہیں چاہیے، تو وہ کیا ہوتا ہے، وہ طغیان کی طرف چلا جاتا ہے، طاغی بن جاتا ہے۔ اور ہم نے پیچھے دیکھا کہ طاغوت کے پیچھے لگنے والے کون ہوتے ہیں، وہ یعنی ظلمات میں چلے جاتے ہیں، نور سے نکل کے ظلمات میں چلے جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ اب ایک میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں 12 سورہ یوسف اور 106 نمبر آیت، کیونکہ ہم ایمان والے اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں، گھر میں پیدا بھی ہوئے ہیں، تو ہمارے حوالے سے، ایمان والوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ اور یہ تمام، آپ یہ سمجھیں کہ یہ تمام ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ دوسرے اہل کتاب کے لوگ ہیں یا ہمارے لوگ ہیں، سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے یہاں پر۔ 106 نمبر آیت ہے، 307۔ یہ دیکھیں ذرا، اگر یہ نکل آئیے 307 سورہ یوسف 12 نمبر اور اس کی 106 نمبر آیت ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اکثریت ایمان والوں کی کیا کرتی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر وہ لوگ کون ہیں؟ مشرک۔ اس پہ بہت زیادہ غور کرنے کی ضرورت ہے اس آیت، کہ اللہ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ ایمان والے جو سو کالڈ ایمان والے ہیں، مطلب پیدا ہوئے ہیں اگر آپ مسلمان گھرانے میں، آپ ایمان والے کہلاتے ہیں اپنے آپ، ہم سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ایمان والا ہی کہا جائے، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ میجورٹی ان میں سے کون ہے؟ شرک کرنے والے ہیں۔ اور کیوں یہ شرک کرتے ہیں وہ 39 میں دیکھ لیں، سورہ زمر کی 3 نمبر 586 میں، 39 سورہ 39 ہے سورہ زمر، اس کی 3 نمبر آیت، یہ 586 پیج ہے ہمارے پاس جو قرآن مجید ہے۔ جی، الا للہ الدین الخالص، جان رکھو کہ الدین خالص، اخلاص کے ساتھ جو دین ہے وہ صرف اللہ کے لیے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کے دین کو چھوڑ کے دوسرے دین، اچھا یہاں پہ جو دون سے مراد ہے نا، دون سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ نے اللہ کو چھوڑا اور دوسرے کو اختیار کر لیا، دون سے مراد ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ دوسرے کو اختیار کیا، یعنی اللہ بھی موجود ہے، یعنی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اتخذہ کر لیا، پکڑ لیا، اولیاء دوسرے ولی۔ یہاں انہوں نے ترجمہ تو کیا ہوتا ہے سوا کر کے، جیسے کوئی اس طرح کا دیتے ہیں، تاثر کی الگ چیز ہے، اس کو اگر آپ دیکھنا بھی ہو نا، آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 5:116 میں، تھوڑا سا سے وضاحت دون کے لیے۔ جی آیت نمبر ہے 116، 155 نمبر صفحہ ہے۔
کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو بھی مانتی. تو یہاں پہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. یعنی اللہ تعالیٰ ایک ڈائلاگ کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت کے دن کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو، یا پھر انہیں سوا ترجمہ کر دیا، میرے سے بھی غلطی ہو رہی ہے، کہ اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کو بھی مانو اور مجھے بھی ساتھ اور میری والدہ کو بھی الہ مانو. یہ نہیں کہ آج عیسائی اللہ کو نہیں مانتے، وہ گاڈ کو مانتے ہیں. یہ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے ان کے نبی سے کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو بھی الہ بنا لو، یعنی اللہ کے ساتھ ساتھ. دون سے مراد یہاں پہ ہے یہ جو واپس اگر اب سورہ زمر میں آئیں، الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. وہ لوگ جو کیا کرتے ہیں، اتخذا کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ اولیاء یعنی دوسرے ولی پکڑ لیتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد تو ظاہر سی بات ہے ان کا یہی ہوتا ہے، ما نعبدوہم الا، یہ ہم ان کی عبدیت اس لیے کرتے ہیں، ان کی بندگی اس لیے کرتے ہیں، الا لیقربونا الی اللہ زلفا. یعنی مقصود اصل میں سب کا یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کا ہمیں ساتھ مل جائے، اللہ کے ہم قرب مل جائے. تو دون سے مراد اس کے ساتھ ساتھ ہے. وہ اولیاء ولی جو پکڑتے ہیں وہ ان سب کا مقصد بڑا اپنا یہی ہوتا ہے کلیئر کہ مقصود ہمارا اللہ کے ساتھ ہمارا اللہ کے ساتھ ہو جائے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جن کی عبدیت میں آ رہے ہیں، اوروں کو جو ہم شریک بنا رہے ہیں، وہ اس لیے بنا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی طاقتیں ڈیلیگیٹ کر دیں. اب جو ہے نا وہ ہم رزق بانٹنے کا کام وہاں نہیں ہو رہا اللہ کے ہاں، وہ اب یہاں پہ ہو رہا ہے. یہ ساری جو ہمارے یہاں پہ بڑی بڑی خانقاہیں، عبادت گاہیں، مساجد میں جو بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، اب یہ اختیار ان کے پاس آ گیا، یا ان کے وہ بنائے ہوئے جو نام ہے جن کو نام وہ پوچھتے ہیں، یہ وہ اختیار ان کے پاس ہے یہ اللہ کے کام کرنے کا. تو اس سے اللہ نے اپنے بہاف پہ ڈیلیگیشن آف پاور کر دی ہے. وہ تو بڑا سمپل اس کو لے کے چلتے ہیں. مقصد ان کا وہی ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ہم چاہتے تو قرب ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس مقصد کے لیے تو ہم نے اتخاذہ کیا ہے دوسرے ولیوں کو. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. اللہ ہی ان کے درمیان فیصلہ کرے گا جو یہ اختلاف کرتے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. بے شک اللہ اس کاذب، اس جھوٹے کفر کرنے والے کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے. تو یہ ایمان والوں کو جو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ ایمان والوں کی اکثریت کو جنہیں اللہ شرک کرنے کا کہہ رہے ہیں، مشرک ڈکلیئر کر رہے ہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے سب نے یہ کیا. ہم سے ہمارے علاوہ دوسرے اہل کتاب نے بھی یہی کام کیا جو ہم نے آج کیا ہو. ہمارا بھی یہ رویہ ہے. تو اسی لیے اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو خسارہ کس کو کہا تھا اللہ نے. 18 نمبر سورہ ہے، سورہ الکہف، اس کی 103 سے 105 نمبر آیات. یہ جو تمہید باندھی ہے نا، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ کاذب کذاب کون کرتے ہیں، اور ہم لوگ کیا کذب کرنے والوں شامل نہیں ہیں. جی اگر نکل آئے پیج تو 381 نمبر پیج ہے سورہ الکہف، اور اس کی 103 نمبر آیت ہے. جی کل جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تو کل ہوتا ہے کہ آپ ڈکلیئر کر دیں. اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کل، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں، رسول اللہ آگے بیان کر رہے ہیں، اور اس کتاب میں محفوظ ہوگی وہ چیز. یہ حدیث سب سے اوتھینٹک حدیث ہے. وہ فرما رہے ہیں کل حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے خسارے والے، بڑے خسارے والے اعمال کون سے؟ جو ہم نے سورہ العصر میں دیکھا نا، اگر اللہ نے کہا کہ انسان کی ٹینڈنسی ہے کہ وہ اپنے لیے خسارہ اختیار کرتا ہے، تو یہاں اعمال بتائے جا رہے ہیں کہ کون سے اعمال انسان کرتا ہے تو خسارہ پانے والوں میں ہو جاتا ہے. کیا ہے؟ الذین دل سعیہم فی الحیات الدنیا، کہ وہ لوگ جن کی ضائع ہو گئی
جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دی اپنی صحیح جو وہ محنت مشقت کرتے رہے دنیا میں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، جبکہ ان کا اپنا خیال تو یہ ہے، ان کا گمان یہی ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ تو بہت ہی اچھے نہایت خوبصورت اعمال ہے ان کے کرنے کے جو کام ہے. سنا یا پھر اللہ نے اعمال نہیں سنا یوز کیا لفظ، یعنی وہ صنعت کاریاں جو انسان کر کے بڑا خوش ہوتا ہے اس کو اللہ کہتے ہیں کہ ان کا گمان ان کے بارے میں یہی رہتا ہے کہ بڑے زبردست بڑے خوبصورت احسن کمال کام کر دیا انہوں نے. لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اولئک الذین کفروا، بے شک یہی لوگ تو کفر کرنے والے ہیں، کافر ہیں، یعنی اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والے، پس پشت ڈالنے والے. کیونکہ کفروا بآیات ربہم، کیونکہ وہ جھٹلاتے کس کو ہیں؟ اللہ کی آیات کو، اس دستور حیات کو جو اللہ نے ہماری طرف بھیجا تھا. اور کیا کرتے ہیں؟ والکائہ، اور اس کے سامنے جانے کو بھی جھٹلاتے ہیں. کیونکہ العصر میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے انسان کا کہ وہ صرف دنیا کے حوالے سے سوچتا رہتا ہے، اور وہی سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں کبھی یہ آتی ہی نہیں ہے کہ یار میں نے دنیا سے جانا ہے تو کل کے لیے میں کیا بھیج رہا ہوں. اگر وہ کل کے لیے بھیج رہا ہو تو وہ جھٹلانے والوں میں تو نہیں ہوگا، اس کو تو ملاقات کا خوف بھی ہوگا اور یقین بھی ہوگا، امید بھی رکھے گا کہ یار کاش میرے اعمال اس طرح کے جو اللہ کو پسند آ جائے. یہاں پہ وہ کیا کرتا ہے؟ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی آیات کو جھٹلاتا رہتا ہے، کل کی فکر نہیں کرتا. وہ اس کل کی فکر کرتا ہے جو دنیا میں گزرنا ہے، وہ اس کل کی فکر نہیں کرتا جو موت کے بعد آنا ہے. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ فا لگا ہوا ہے پھر فحبطت اعمالہم، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے تمام اعمال ان لوگوں کے ضائع ہو جاتے ہیں، حبوط ہو جاتے ہیں. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اور ان کے لیے تو قیامت کے دن وزن بھی نہیں لگانا، سارے اعمال ضائع ہو گئے. یہ حقیقت ہے خسارہ پانے والے لوگوں کی. تو آگے ذرا چلتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، وہ الحق کیا ہے؟ تو آپ ذرا 45-29 پہ آئیے گا، سورہ جاسیہ 29 نمبر آئے. جی اگر نکل آئیے تو 642 نمبر پیج ہے، سورہ الجاسیہ اس کی 45 نمبر ہے اور 29 اس کی ورس ہے، آیت. جی یہ پڑھنے والی آیت. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، ھذا کتابنا، یہ جو ہماری کتاب ہے یہ زبان رکھتی ہے، یہ گویائی رکھتی ہے، گونگی کتاب نہیں ہے. یہ اللہ کے صفت کلام کا اظہار ہے، مظہر ہے یہ کتاب. یعنی اللہ بیان کرتا ہے، اللہ تو گویائی اللہ کے اندر ہے، اور وہ اپنے یہ کلام اس کے صفت کلام کا اظہار ہے، یہ جو ہمارے سامنے قرآن پڑھا ہوا. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کتاب جو ہے نطق رکھتی ہے، زبان رکھتی ہے، اور کیا کرتی ہے؟ جو بھی آپ کے ساتھ بیان کرتی ہے وہ بالحق ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ جو ہم نے پیچھے دیکھا ہے نا، وہ الحق کیا چیز ہے کہ ایمان والے ایک دوسرے کو کس چیز کی نصیحت کرتے ہیں، کس چیز کا انجوائن کرنے کا کہتے ہیں؟ اس کتاب کا، اس الحق کا. یہ ہم سے بیان، ہم سے کلام کرتی ہے یہ کتاب، اللہ ہم سے کلام کر رہا ہے اس کتاب کے ذریعے. اور اِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے اپنے جو اعمال ہیں وہ ہم نوٹ کرتے جا رہے ہیں، ہم لکھتے جا رہے ہیں. جو تم کر رہے ہو نا دنیا میں وہ ہم لکھتے جا رہے ہیں اس کتاب کے برعکس. یہ جو چیز ہے نطق والی آپ 23 میں بھی دیکھ سکتے ہیں، 23-68 ہے میرا خیال ہے، 23-62 ہے سورہ المومنون کی 62 نمبر میں بھی. اس میں بڑا کافی ذکر ہے. جی جی اگر نکل آئی ہے وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اللہ نے یہاں فرمایا کہ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، یا جو بھی اس کے آگے ٹرائل آتے ہیں اللہ اس کو ہمت و توفیق دے دیتے ہیں اس کتاب کے ذریعے اس کو برداشت کرنے کے لیے.
کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو انسان کے لیے امپاسبل. اللہ کی طرف سے جو ٹرائل آتے ہیں انسان اس کتاب کے ذریعے وہ کیا کرتا ہے, اسے وہ اوور کم کر سکتا ہے, اس چیلنج کو سکسیسفلی کر سکتا ہے. کیونکہ اللہ نے کیا کیا تھا, ولا دینا کتابن, یعنی ہم نے عطا کی تھی, اپنے پاس سے دین دی تھی کتاب. اور یہ کتاب کیا کرتی ہے, ینطقو بالحق, یہ بیان کرتی ہے الحق, حقیقت, حقائق, ایویڈنس, وہ چیز جو سیلف ایویڈنٹ ہوتی ہے, جس کے لیے آپ کو کہیں جا کے ثبوت لانے کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ جو باہر کے ثبوت ہوتے ہیں وہ اس کتاب کی حقانیت کو کمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اسی لیے اللہ نے کہا تھا ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. یعنی جن لوگوں کو یہ کتاب دی گئی انہوں نے اس کے مطابق کوئی اعمال اپنے نہیں کیے صحیح, تو ظلم تو نہیں ہے, ان کو تو ان کا صرف نتیجہ مل رہا ہے اپنے کیے کا. یہ چیز جو ہے نا, اب ذرا 18-27 پہ پلیز آ جائے گی. کاف میں دوبارہ جی 18-27 کتاب کے حوالے سے ہم دیکھ لیں. 371 جی. پیج 371. یہ دیکھیے, یہ جو سنت ہمیں ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, وہ تو یہ تھی وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کتاب ربک, کہ آپ اتلو کریں, آپ بیان فرمائیں اس کتاب میں سے جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کی گئی ہے آپ کو. تو وَاتْلُو یعنی آپ نے اسی کو بیان کرنا ہے, کیونکہ لا مبدل لکلماتہ, لا نفی جنس لگا ہوا ہے کہ یہ کتاب کے جو کلمات ہیں یہ کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. حالات, زمانہ, لوگ, قومیں, کوئی بھی اٹھنے والا اس کتاب کے کلمات کو تبدیل نہیں کر سکتا. ولن, اور ہرگز نہیں, کہہ کے اللہ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں, امپاسبل والی بات, تاجدہ من دونہ ملتحدا, کہ اس کے علاوہ آپ کو کہیں پناہ گاہ بھی نہیں ملے, جائے پناہ نہیں ملے, کوئی معافی نہیں اس کے علاوہ. یعنی اگر آپ کے اعمال اس کتاب کے مطابق نہیں ہیں تو دنیا میں بھی آپ خوار و رسوا ہوں گے, نار کا شکار ہوں گے, اور آخرت میں بھی یہی ہوگا آپ کے ساتھ. جو قرآن کا لفظ ہی جو ہے نا, کس ٹائم اس پہ انشاءاللہ, تو قرآن کا جو مقصد ہے نا, جو لفظ کے اندر آپ دیکھیں, اس کی گہرائی میں جائیں تو یہ خلق جدید دیتا ہے انسان کو, تخلیق نو دیتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی ہمارے لیے خیر و شر کے لیے جو ضروری ہدایات ہیں جمع کر دی ہیں ہمارے لیے, اور پھر نطق دیا کتاب کو. وہ اپنا معافی ضمیر خود بیان کرتی ہے, آپ سوال کرتے ہیں وہ جواب دیتی ہے. تو اس کتاب کی پیروی سے ہی انسان خسارے سے بچ سکتی ہے. اور یہاں سے آپ کو جو 12-108 بھی اگر آپ ساتھ ملا لیں, جی سورہ یوسف کی 108 نمبر, تاکہ ہمیں سنت کا تو کلیئر ہو جائے نا کہ سنت کیا ہے. 308 رسول اللہ کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے, ساتھی تھے, ان کی سنت کیا تھی. پھر وہ کل کہہ کے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں, یعنی آپ اے رسول ڈکلیئر کریں, بیان کریں, کہیں آپ کہیں ہاذہ سبیلی, کہ یہ میرا راستہ ہے, یہ جو کلام, یہ کتاب, یہ دین اللہ تعالیٰ کا, یہی میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, اس کی طرف ہی بلانا ہے, اس کی طرف ہی جب بلائیں گے تو اللہ کی طرف بلانا ہوگا. ادعو الی اللہ, اس کے ذریعے ہی میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اللہ بصیرت انا, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اندھے بہروں کی طرح نہیں بلایا جاتا, کہ فیتھ کی بنیاد پہ آپ جو ہے نا, وہ کہتے ہیں نا, فیتھ کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں ایتھیسٹ, کہ ایمان لے آؤ جی بغیر کچھ جانے, بغیر کچھ سمجھے, بغیر کچھ سوچے سمجھے, بس بھی ایمان لے آئیں. اللہ نے کیا کہا تھا, اللہ کے رسول سے فرمایا تھا آپ ڈکلیئر کریں کہ میں اس کتاب کی پیروی اللہ بصیرت انا کی بنیاد پہ کرتا ہوں. میں مطلب ان انسائٹس کی بیس پہ جو مجھے میرے سامنے یہ کتاب پیش کرتی ہے, میں اس کے اوپر کھڑا ہوں, اس کی پیروی کر رہا ہوں. اور انا و من اتبعنی, میرے اتباع کرنے والے بھی یہی کام کرتے ہیں.
یہ سنت ہے اللہ کے رسول کی بھی اور ان کے ساتھیوں کی بھی, اور یہی سنت پہ ہم نے چلنے کا کہا گیا. وَسُبْحَانَ اللَّهِ, اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے, ہر طرح کی حمد و ستائش اللہ کے لیے ہے. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. یہ ہمیں کہا گیا تھا. تو آخر میں بس میں یہ چاہوں گا, بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو سورہ الانعام کی 151 سے 153 تک ذرا دیکھ لیجیے. 6 نمبر لمبا ہو جائے گا. چل پھر بیٹھ چلیں اس کو نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھ لیتے ہیں, آج اس کو یہاں پہ وائنڈ اپ کر لیتے ہیں. 3 آیات جزاک بہت اللہ, لمبی ہیں جزاک اللہ. تو سمجھانے والی آیات ہیں. چلیں, بہت شکریہ. صدق اللہ العظیم.